سورہ یوسف کا رکو نمبر 9 اور 13ویں پارے کا تیسرا رکو. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. اور جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اب یہ 11 بھائی حاضر خدمت ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دربار میں اپنے قریب میں جگہ دی، انہیں اتنا مقام و مرتبہ دیا. اور پھر جب کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سب کھانے کے لیے بیٹھ جائیں اور ہر اس پر تھال پر 2 بیٹھ جائیں. یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی. آپ جانتے تھے کہ ابھی تو میرے سامنے یہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئے ہیں، ان کے جسم تو بنیامین سے ملے ہوئے ہیں لیکن دل نہیں ملا ہوا. تو آپ جانتے تھے کہ جو ہے سب 2 کر کے جس سے دوستی ہوگی وہ بیٹھ جائیں گے، وہ بنیامین کو وہ اکیلا چھوڑ دیں گے. تو یہ دیکھنا آپ چاہتے تھے تاکہ بنیامین اکیلا ہو اور آپ اس کے قریب بیٹھیں اور ان کو احساس دلائیں کہ بنیامین کا کیا مقام ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بعد یہ بنیامین کو بہت تنگ کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ ایک تھال پر 2 بیٹھ جائیں. تو 10 بھائی تو 2 کر کے بڑی جلدی سے بیٹھ گئے. اب بنیامین اکیلا رہ گیا. تو یہ رونے لگا اور کہنے لگا اگر آج یوسف زندہ ہوتے تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا، وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو وہ جو 10 افراد تھے انہیں بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے بنیامین کو وہاں اکیلا چھوڑ دیا، بادشاہ تو اس کے ساتھ بیٹھ گیا. جب آپ ساتھ میں بیٹھے تو اب اکیلے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا، اور آپ یہی چاہتے تھے کہ میں اکیلی گفتگو بھی کروں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اپنا بھائی سمجھ لو. تو بنیامین نے کہا کہ اگر آپ جیسا بھائی مجھے مل جائے تو یہ تو میری بہت بڑی سعادت ہے، مگر آپ راحیل کا نور نظر کیسے ہو سکتے ہیں اور یعقوب کا لخت جگر کیسے ہو سکتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین نے یہ کہا اور وہ رو پڑا یوسف علیہ السلام کی یاد میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہوئی اور آپ نے آہستہ سے کہہ دیا قال انی انا اخوک. آپ نے فرمایا بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں. تو یہ مزید رونے لگا اور آہستہ سے کہا کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ بڑا ظلم کیا ہے اور پیچھے سے بہت تنگ کرتے رہے ہیں اور زبان سے اور تانوں سے طنز سے مجھے بہت زخمی کرتے رہے. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تو آپ نے فرمایا کہ جو ہو چکا اور جو وہ کرتے ہیں تو اس کا غم نہ کھا. تو اس نے کہا کہ اب میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، مجھے نہیں جانا واپس. یہ راستہ بھر مجھے تنگ کریں گے کیونکہ آپ نے مجھے اپنے قریب بٹھایا ہے، تو یہ جلن کے باعث مجھے تانے دیں گے، طنز کریں گے، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی یہ بتانا نہیں چاہتا. اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام حسن سلوک کر کے انہیں احساس دلانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم نے اتنا برا سلوک کیا لیکن میں جاننے کے باوجود میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور یہ بہترین درس ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی تو نہیں بتانا چاہتا انہیں، اب تمہیں روکنے کے لیے ہمیں ایک تدبیر کرنی ہوگی اور اس میں تمہاری بدنامی ہوگی، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو اس نے کہا مجھے قبول ہے. تو آپ نے فرمایا یہ جو سونے کا پیالہ ہے یہ تمہارے سامان میں چھپا دیا جائے گا، اور جب قافلہ چلا جائے گا تو ہم اپنے ملازموں سے کہیں گے مجھے سونے کا پیالہ دو. تو وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ سونے کی پیالہ ڈھونڈیں گے تو ہر جگہ تلاشی لیں گے، تو تمہاری بھی تلاشی لی جائے گی، اور جب تمہارے اونٹ میں سے یہ سونے کا پیالہ نکلے گا تو پھر ہم تمہیں اپنے پاس اس کے عوض رکھ لیں گے. اس طریقے سے انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا
اور تم ہمارے پاس بھی رہ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ مصر کا جو قانون تھا اس قانون میں یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کا مال کسی کے پاس سے نکل جائے تو اس کا منہ کالا کیا جاتا تھا اور اس کی پیٹھ کو ننگا کیا جاتا تھا اور گدھے پر بٹھایا جاتا تھا اور پورے شہر میں اس کا گشت کروایا جاتا تھا۔ تو آپ حضرت بنیامین کے متعلق یہ تو پسند نہیں کرتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس میں قاعدہ یہ ہے کہ چوری کا مال جس کے پاس سے نکلے وہ مالک کا غلام بن جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ملازموں کو یہ بات سکھا دی تھی کہ جب تم ان قافلے والوں کو روکو تو ان سے پوچھنا غائب ہو چکا ہے یہ جو مال، یہ غائب مال اگر کسی کے سامان سے نکلا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ ہم اپنے قانون کو ابھی رکھ دیتے ہیں، جو تم کہو گے وہ کریں گے ہم۔ تو یہ کہیں گے کہ جی اس کی سزا یہ ہے، تو اس طریقے سے انہی کے کہنے کے مطابق ان کو رکھ لیا جائے گا اور یہ خود اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ یہ حضرت یوسف علیہ والسلام نے ایک جو ہے تدبیر فرمائی، اور یہ تدبیر جو ہے اس میں کہیں بھی جھوٹ نہیں تھا۔ فلما پھر جب جہزہم بجہازہم، جب سامان آپ نے تیار کر دیا، جعل السقایۃ، رکھ دیا سقایا پیالہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، پھر ایک ندا دینے والے نے ندا کی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ قالوا، وہ رک گئے جاتے جاتے، کیونکہ یہ قافلہ تو جا رہا تھا، تو پیچھے سے انہوں نے جو ندا دینے والوں نے ندا کی۔ قالوا، وہ بولے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اس حال میں کہ انہوں نے ندا دینے والوں کی طرف توجہ کی اور کہا ماذا تفقدون، پھر تمہاری کون سی چیز گم ہو چکی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، وہ بولے ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں ملتا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو یہ پیالہ لے کر آئے گا میں اسے فری ایک اونٹ کا غلہ دوں گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی حفاظت خود کروں گا۔ اسے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، وہ بتا دے کہ یہ جو پیالہ کہاں پر ہے۔ قالوا تاللہ، وہ سارے بھائی بولے اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو مجبور ہو کر غلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ وما کننا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا، بادشاہ کے ملازم بولے فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر بات اس کے خلاف نکلے تو بتاؤ اس کی جزا کیا ہوگی۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، وہ بولے کہ جس کے سامان سے پیالہ ملے تم اسے اپنا غلام بنا لینا، جس کے سامان سے پیالہ ملے وہ بادشاہ کا غلام ہو جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، بھائی بولے ہمارے یہاں تو چوروں کو یہی سزا دی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ سارے 11 بھائی پیش ہو گئے، غلے کے اونٹ رکھے گئے، آپ نے تلاشی کا حکم دیا۔ آپ نے تلاشی اس طرح لی کہ پہلے 10 بھائیوں کی تلاشی لی اور بنیامین کی تلاشی آخر میں۔ اب ہوا یہ کہ جب 10 بھائی کی تلاشی لے لی گئی اور ان کے سامان سے پیالہ نہیں نکلا تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے چہروں کو دیکھا، ان کے چہرے بڑے مطمئن ہو گئے، یعنی بنیامین پھنسے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی اور یہ بڑے مطمئن ہو گئے کہ چلو ہم تو نکلے۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کا سامان کھولا، اس میں سے پیالہ نکلا۔ فبدا
بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِمْ، اپنے بھائی کے سامان کو کھولنے سے پہلے آپ نے دیگر بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان میں سے نکالا. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، یہی تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی تھی. کیونکہ مصر کا جو قانون تھا اس کے مطابق تو وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، وہاں تو تھا کہ سزا دو اور پھر چھوڑ دو. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند فرماتے ہیں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، اور ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر علم والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سے بڑھ کر علیم اللہ رب العالمین ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلے کا جواب دیا تو سائل نے کہا کہ اس مسئلے کا یوں بھی جواب ہو سکتا ہے. تو آپ نے عاجزی فرمائی اور آپ نے فرمایا جواب تو کئی ہو سکتے ہوں گے، مجھے اس کا یہ جواب معلوم تھا. اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر علم والا موجود ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ بنیامین سے تو چوری ثابت ہو گئی، یا کم از کم اس پر الزام تو لگ گیا کہ بھئی اس کے سامان سے پیالہ نکلا، اب ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے کسی ملازم نے ایسا کیا ہو، کسی نے ہماری شہرت سے جل کر ایسا کیا. وہ کوئی چیز انہوں نے سوچی نہیں، انہوں نے فوراً اپنے بھائی کو چور سمجھ لیا، چونکہ ان کے دل کے اندر کھوٹ تھی، اور جب کھوٹ ہوتی ہے تو انسان کوئی حسن ظن رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو بادشاہ کی نگاہوں میں ہم گر گئے، بادشاہ کہے گا کہ اتنی عزت دی، یہ تو چور ہے. تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، یوں تو ہمارے والد تو ایک ہیں، اس کی ماں الگ ہے، اس کی ماں بھی چور تھی، یہ بھی چور ہے، اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا، اور یوسف جو ہے بچپن میں چوریاں کرتا تھا، تو یہ وہاں سے جو ہے یہ نسل چلی ہے، اور ان پر وہاں کے اثرات ہیں، ہمارے خاندان کے کوئی اثرات نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ بادشاہ وقت کہ وہ ایک اشارے پر ان کی گردنیں اڑا سکے، اتنی طاقت، اتنا منصب، اور ان کے سامنے ایسی باتیں کہنا اور پھر صبر کرنا اور چہرے پر تاثرات بھی نہ لانا، یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر تھا. قالو، وہ بولے ان یسرق، اگر اس نے چوری کی. یہ ان کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ دل ان کا یہ بھی مانتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے، کسی نے ایسے ہی رکھ دیا. ان یسرق، اگر بنیامین نے چوری کی، فقد سرق اخ له من قبل، تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا، یوسف. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا جسے یہ چوری کہہ رہے ہیں، یہ چوری نہیں تھی، یہ تو بت شکنی کا عمل تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا نانا جو ہے وہ بت پرست تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں جاتے اور جو یہ بت بناتا تھا آپ اٹھاتے اور اسے اٹھا کر اسے توڑ دیتے اور گندی نالی میں پھینک دیتے. بتائیے یہ چوری ہے کہ بت شکنی ہے؟ یہ تو کتنی نیکی کا کام ہے. تو اب جلن کے باعث انہوں نے، حالانکہ یہ نبی کی اولاد ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بت شکنی اچھا عمل تھا، لیکن جب انسان کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے تو اچھائی بھی برائی محسوس ہوتی ہے. فقد سرق اخ له من قبل، بنیامین کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی. فأسرها یوسف فی نفسی، یوسف علیہ السلام نے اپنی ناراضگی کو اپنے دل میں رکھا اور آپ نے ضبط کیا. ولم یبدها لهم،
اور ان کے سامنے اپنی ناگواری کو ظاہر نہ کیا، اور دل میں کہا قال انتم شر مکانا، تم بدترین جگہ ہو، شریر میں نہیں ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، تم بدتر لوگ ہو کہ نبی کی اولاد ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں بناتے ہو۔ یہ آپ نے دل میں بات کہی۔ قالوا، اب وہ بولے یعنی بھائی بولے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بنیامین کے جو والد ہیں، ہمارے بھی والد ہیں، وہ بڑی عمر کے فرد ہیں، ان کی عمر بہت زیادہ ہے، اور وہ اس سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں، اور ایک بھائی جو ہے اسے بھیڑیا کھا بھی چکا ہے، ایک بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا بھی چکا ہے، تو اس غم کی وجہ سے بڑے رنجیدہ رہتے ہیں، اور انہیں کہانی تو وہی سنانی ہے نا، تو اس رنج کی وجہ سے بڑے غمگین رہتے ہیں، اور بڑی مشکل سے ہم اجازت لے کر آئے ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ انہیں روک لیا گیا تو بڑے غمگین ہو جائیں گے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں لے لیں، فخذ احدنا مکانا، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا سمجھتے ہیں، تو آپ یہ بھی ایک احسان کر دیجئے۔ قال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان نأخذ، کہ ہم لیں، الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا۔ آپ نے فرمایا ہم تو اسی کو لیں گے جس کے پاس سے ہمارا مال نکلا۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا نہ کریں تو اس وقت تو ہم ظالم ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا کے لوگوں کو تو معلوم نہیں، تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ دیکھو جو مجرم تھا اسے چھوڑ دیا اور دوسرے کو گرفتار کر لیا، اور شرعی مسئلہ کیا ہے، جو جرم کرے اسی کو پکڑا جائے۔ یہ تو پاکستانی نظام ہے کہ اگر جرم ایک کرے تو پورے خاندان کو رگڑتے ہیں، اور جرم بھی نہیں بلکہ اس نے تو ایک گستاخ رسول کو ٹھکانے لگا دیا، اور ٹھکانے لگا کر اس نے بیان بھی یہی دیا نا، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور کہتے ہیں کئی برسوں سے ساتھ رہنے والا تھا، جہاں جائے وہ توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون کہے، ظالمانہ قانون کہے، رسول اللہ کی گستاخی بے ادبی کرے، تو برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو اشتعال تو اس نے دلایا، کسی کے جذبات کو مشتعل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب انگریزوں کے دور کے اندر ایک پادری مسلمانوں کے محلے میں آ کر وہ تقریر کرنے لگا اور مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے لگا، تو ایک بھنگ پینے والا یا چرس پینے والا شخص تھا، اور وہ اپنی بھنگ کو کوٹ رہا تھا، وہ کھڑا ہوا اور اسٹیج پر گیا، اور اس پادری کو نشے کے عالم میں اس نے کہا کہ ہم تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا نام ادب سے لیتے ہیں، تو محمد صاحب کر رہا ہے، تو ہمارے نبی کا نام ادب سے لے۔ اس نے کہا بابا جی اچھا ادب سے لوں گا، پھر 2-3 جملے تو اس نے ادب سے کہے، پھر وہی بے ادبی پر آ گیا، پورا محلہ موجود تھا، کسی کی ضرورت نہ تھی مگر اللہ جس سے کام لے لے، تو وہ پھر نشے میں اٹھا، اور اپنا وہ ڈنڈا جس سے وہ جو بھنگ کوٹ رہا تھا وہ ڈنڈا اٹھایا۔ اب چونکہ ایسے لوگ میلے کچیلے ہوتے ہیں، جھومتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے، یہ اسٹیج پہ چڑھا اور زور سے ڈنڈا اس کے سر پر ایسے مارا کہ اسی وقت پادری مر گیا، واصل و جہنم ہوا، تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ انگریز گورنمنٹ تھی، تو انگریز گورنمنٹ کا جج، انگریز جج، اس نے کہا کہ مجرم کدھر ہے؟ کہا یہ مجرم ہے، اس کو لے کر آئے تھے، وہ نشے میں تھا اور جھومتا ہوا آ رہا تھا، کہنے لگا یہ مجرم ہے، یہ تو نہیں مار سکتا، اس کی تو طاقت ہی نہیں ہے، یہ تو چلا نہیں جاتا اس سے۔ تو وکیل نے کہہ دیا کہ بات یہ ہے کہ اس کو غصہ آ گیا کہ یہ ہمارے نبی کا نام ایسے کیوں لیتا ہے۔ تو انگریز جج نے یہ کیس اس طرح فارغ کیا
کہا کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے والا خود مجرم ہے، تو اس نے جذبات سے کھیلا کیوں؟ لہذا یہ بے گناہ ہے اور اس کو اس نے آزاد کر دیا۔ تو جب ہر تقریر میں آپ کے 2000 گارڈ ہیں اور آپ اس گارڈ پر جو فن خان بنے ہوئے ہیں غرور و تکبر میں اور امریکہ کے پٹھو بن کر جہاں آپ جاتے ہیں کتے کی طرح بھونک رہے ہیں کہ کالا قانون ہے، ظالمانہ قانون ہے اور اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، تو آپ کو پاکستان کیا امریکہ نے دیا؟ یہ اسلام کے صدقے میں، رسول اللہ کے صدقے میں تو ملا، رسول اللہ کی غلامی اختیار کرو۔ تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا 2000 گارڈ کا پورا حصار ہے تو میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا رہوں۔ تو اس ممتاز حسین قادری صاحب نے، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، کہ جب غازی عبد القیوم شہید نے جب اس جو نتھو رام کو آپ نے اڑا دیا، تو یہ آپ تو گھوڑا گاڑی جو چلایا کرتے تھے، تو کراچی سے ایک وفد ڈاکٹر اقبال کی خدمت میں گیا اور انہوں نے جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کیجئے، وائس رائے برطانیہ سے، جو برطانیہ کا وائس رائے ہے، اس سے آپ سفارش کریں کہ سزائے موت جو ہے غازی عبد القیوم شہید کی سزائے موت وہ عمر قید سے تبدیل ہو جائے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال پر سناٹا چھا گیا، چہرہ بجھ گیا اور 10 منٹ تک آپ خاموش رہے۔ 10 منٹ کس کو کہتے ہیں؟ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں آپ جواب دیں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا غازی عبد القیوم شہید کے متعلق کہا کیا وہ کمزور پڑ گیا ہے؟ کیا ڈر گیا ہے وہ؟ کہ نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ یہ سزائے موت میری خوش بختی ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کا چہرہ جو ہے کھل اٹھا۔ آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں جان کی بھیک اس خبیث سے مانگو، وائس رائے سے؟ غازی عبد القیوم شہید نے شہادت خریدی ہے تو کیا میں اسے شہادت سے محروم کروں؟ اسی طرح جب غازی علم الدین شہید نے گستاخ رسول کو ٹھکانے لگا دیا، تو جب ڈاکٹر اقبال کے سامنے یہ جب کیس آیا اور لوگوں نے کہا کہ غازی علم الدین شہید نے گستاخ رسول کو مار دیا، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے پنجابی میں ایک جملہ کہا، ہم تو باتیں کرتے رہ گئے اور یہ منڈا بازی لے گیا۔ ہم تو باتیں کرتے رہے، غلام ہے غلام ہے، نبی کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ۔ تو ہم تو باتیں ہی کرتے رہے، ممتاز حسین قادری بازی لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جس پہ کرم فرما۔ تو اس نے کہا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، جہاں جائے بکواس کرتا رہے۔ تو جس نے عاشقان رسول کے جذبات کو مشتعل کیا وہ شہید کہاں سے ہوا؟ وہ تو کتے کی موت مرا ہے۔ اس کو شہید کہنے والا خود کافر ہے، کہ جو گستاخ رسول کو شہید کہے وہ تو کافر ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ممتاز حسین قادری صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا اور پھر گرفتاری بھی خود دی اور کہا میں بھاگ سکتا تھا، لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ میرا کوئی لین دین یا ذاتی معاملہ نہیں ہے، صرف رسول اللہ کی گستاخی کی وجہ سے مارا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ بول چکے تو اب ان کے گھر والوں کو گرفتار کرنا، انہیں ٹارچر کرنا اور ان میں ظلم کرنا، کیا ایک اسلامی ملک میں یہ زیب دیتا؟ بلکہ اس کی تو نماز جنازہ پڑھنے والوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ لیکن آج لوگ جی بڑے افسوس کی بات ہے، بڑا دکھ ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور یہ سلمان تاثیر جو ہے یہ وہ شخص تھا جس نے قادیانیوں کو مظلوم کہا ہے اور کہا پاکستان میں قادیانیوں کو کافر نہیں قرار دینا چاہیے۔ اور پنجاب یونیورسٹی میں ایک قادیانی پروفیسر نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تو ایک طالب علم نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس موقع پر بھی سلمان تاثیر جو گورنر تھا اس نے اس کی طرفداری کی تھی
اور اس نے جو ہے اس قاتل کو، یعنی جس نے قتل کیا تھا اس کو برا کہا تھا، اور جو قادیانی مارا گیا تھا اس کو مظلوم اور نہ جانے شہید، اور کیا بکواسات اس نے کی تھی۔ تو اس کی گستاخی رسول کا جو معاملہ تھا کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 4-5 سال سے بک بک کر ہی رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کی جو سوچیں ہیں کہ جرم کسی نے کیا ہے، اول تو یہ جرم ہے نہیں، لیکن جس نے اس کو مارا ہے وہ تو ہتھیار بھی ڈال کر اپنی گرفتاری بھی دے چکا اور ساری باتیں بتا چکا، تو پھر ہراساں کرنا اور وہ چاروں طرف سے ان کے رشتہ داروں کو پریشان کرنا، یہ سب یہ جاہلانہ سوچ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سامان جس کے پاس سے نکلا ہے ہم اسی کو لے سکتے ہیں، اس کی جگہ دوسرے کو نہیں لے سکتے۔ یہ تو پاکستانی پولیس کا قاعدہ ہے، یہاں تو اس قدر حالات خراب ہیں، پاکستان کے اندر کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ آپ شریف آدمی کے خلاف، بالکل شریف آدمی ہے، اس کے خلاف اگر FIR آپ درج کرا دیتے ہیں کہ بھئی میرے باپ کا قتل ہوا ہے یا میرے فلاں کا قتل ہوا، مجھے اس پر شک ہے، اب وہ شک صحیح ہے غلط ہے تحقیقات بعد میں ہوں گی، پہلے گرفتاری ہوگی۔ اب بتائیے شرعی طور پر تو یہ حرام ہے، گرفتاری کس بات کی آپ لے رہے ہیں؟ ایک شخص نے شک کی بنیاد پر FIR درج کرا دی کہ میرے باپ کا قتل ہو، فلاں پر مجھے شک ہے، تو اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اس کے پورے خاندان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر رشوت لے کر چھوڑا جائے گا۔ جس ملک میں یہ نظام ہو تو پھر غازی علم الدین شہید جیسے اور ممتاز حسین قادری جیسے ہی پیدا ہوں گے۔ اگر اس کو بکواس کرنے سے شروع میں روک دیا جاتا تو پھر یہ نوبت ہی نہ آتے۔ جب اپنی دولت کے گھمنڈ میں اور اپنے عہدے کے گھمنڈ میں انسان بک بک کرتا رہے اور پھر اسے کوئی روکنے والا، کوئی قانون اسے روکے نہ، تو پھر تو یہی انجام ہوگا۔ اللہ رب العالمین ممتاز حسین قادری اور ان کے گھر والوں کو استقامت عطا فرمائے، اور غازی علم الدین شہید، غازی عبد القیوم شہید کا انہیں صدقہ عطا فرمائے۔